भारत से कितनी लड़कियां जाती हैं और मेडल लेकर आती हैं, हम तो उनको पहुंचना ही नहीं देते मेडल, तो बहुत दूर की बात है। हम तो उससे पहले ही उनके पर काट देते हैं, उससे पहले ही उनको कह देते हैं कि आप ये इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है। तो यहाँ पर भी वही माइंडसेट है तालिबानी, और वहां पर तालिबान तो जाहिर अब आ ही गए हैं। सबसे बड़ा फोकस ही औरत होती है कि अगर आप जन्नत में जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इतने दोगले मैंने मुसलमान देखे हैं, शायद किसी और मजहब के लोग इतने ना हो। कौन सा इस्लाम? वो जो 1400 साल पहले इस्लाम था, वो अगर वही फॉलो करना है तालिबान को भी और पाकिस्तान को भी, तो फिर इंटरनेट भी इस्तेमाल ना करें, मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें, जहाजों में भी ना सफर करें, जाएं ऊंटों पे घोड़ों पे बैठ के जाएं उम्रा हज करने के लिए, और इसी तरह से हर चीज जो काफिरों ने बनाई है उसमें ना। पाकिस्तान में अभी हाल ही में कल कुछ इलेक्शंस हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स में, जिसमें सिर्फ 2 खवातीन जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकी हैं। अब इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में खवातीन का इलेक्शन ना लड़ना, इससे क्या जो है वो जाहिर होता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि शायद अफगानिस्तान में एक माहौल डेवलप हुआ है, तो शायद उसकी वजह ये है। ये भी एक मिस्ट्री है कि ये जो खवातीन के हकूक हैं, और जो कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने भी तालिबान को क्या कहा है, आप समझती हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो तालिबान को कहीं ना कहीं पे फोर्स करेगा कि वो खवातीन को बराबर हकूक दे मर्दों के? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली अगर प्रेशर डाला जाएगा तालिबान पर तो जरूर उसका कुछ ना कुछ असर होगा, और बोलना चाहिए लोगों को दुनिया से, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उनको चाहिए कि वो तालिबान से बात करें, उनको प्रेशराइज करें कि वो जो खवातीन के जो हुकूक हैं वो उनको दें। और ये कोई तरीका नहीं है जिसपे पहले उन्होंने कहा था कि जी गर्ल्स क्रिकेट टीम नहीं हो सकती और वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, फिर हर तरफ से बात की गई, बहुत शोर मचा, तो उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट वापस लिया और उन्होंने कहा कि नहीं वो खेल सकती हैं। तो इसका मतलब है कि उन पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रेशर डाला जा सकता है। इसी तरह से जब वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कॉलेजेस की, या लड़कियों की पढ़ाई की बात करते हैं, और तरह तरह के जो है वो अपनी तरफ से अपने खुद के जो है रूल्स लगाने की बात करते हैं कि सिर्फ फीमेल टीचर्स ही पढ़ा सकती हैं और मेल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, या वो लड़कियां जो है वो हिजाब करें या ना करें, ये तो खैर उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए लड़कियों की कि वो क्या करना चाह रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल है हर तरफ से बात होनी चाहिए, और तालिबान पे ये चीज जरूर हमें उनको बतानी होगी। अब वो जमाना नहीं है कि उनका जो दिल करेगा वो अपने मर्जी का इस्लाम लेकर आ जाएंगे। इस्लाम ने कहीं इस तरह की बात नहीं की गई है कि जिसमें आपको जो है वो फीमेल्स के राइट्स नहीं दिए गए, या उनको छुपा के रखने को कहा गया है, या उन्हें पढ़ाई से रोका गया है, या कहीं पे भी इस तरह की बात की गई है कि मेल फीमेल, जब आप जितना ज्यादा सोसाइटी को कंजर्वेटिव करते चले जाते हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज जो है ये सिर्फ वहां अफगानिस्तान की हद तक नहीं है। अगर आप ने देखा हो, नोटिस किया हो, तो कुछ दिन पहले हमारे अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, जिनकी बेटी की पिक्चर्स भी आती रहती हैं, जो बड़े मॉडर्न तरीके से रहती हैं, अपनी मर्जी से रहती हैं, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती हैं, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकती हैं, टीचर्स टाइट्स नहीं पहन सकती हैं, और इस तरह की कई चीजें हमने यहाँ पर भी होते देखी है। बल्कि केपीके का शायद कोई यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज, वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो लड़के दाढ़ी रखना चाहते हैं, बियर्ड रखना चाहते हैं, वो डिजाइन नहीं बनवा सकते उसमें, कोई जैसे होता है ना फ्रेंच बियर्ड रख लिया कुछ, तो इस तरह की भी बात की गई। तो ये चीज सिर्फ वहां तक ही नहीं है, यहाँ पे भी हो गई है। बल्कि कुछ दिन पहले इसके ऊपर हमारे अपने टीवी चैनल के ऊपर भी जो है वो महर बुखारी और गरीदा फारूकी को मैंने देखा था कि वो जो है शहबाज गिल साहब के साथ बातचीत कर रही थी, और उसके बाद वो एज यूजुअल जैसे गवर्नमेंट का तरीका यू टर्न मारने का, तो उन्होंने यू टर्न मार लिया था गरीदा की बात सुन के कि नहीं नहीं जी, और उसको वो गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे शहबाज गिल साहब। तो यहाँ पर भी वही माइंडसेट है तालिबानी, और वहां पर तालिबान तो जाहिर अब आ ही गए हैं, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि एक अच्छा चेंज तो जो मैंने देखा अफगानिस्तान में, वो ये कि वहां की फीमेल्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो सड़कों पर आई हैं, उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज उठाई है, उनमें इतनी हिम्मत आ गई है
کہ وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر سکتی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اور یہاں پہ بہت سے لوگ آپ کے چینل پہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں, لیکن میں تو وہی بات کرتی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں یا جو میرے حساب سے صحیح ہوتی ہے. مے بی آئی ایم رانگ, میں یہ بھی کئی بار کہہ دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن میری اپنی تھنکنگ ہے. وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہپوکریسی میں نے مسلمز میں دیکھی ہے, جتنے دوغلے میں نے مسلمان دیکھے ہیں, شاید کسی اور مذہب کے لوگ اتنے نہ ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں جنت کی, دوزخ کی, اور وہاں پہ کیا ہوگا, تو ہمارا سب سے بڑا فوکس ہی عورت ہوتی ہے کہ اگر آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کو 72 حوریں ملیں گی. ادھر عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا, صرف مرد کو بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کوئی خاص نہیں بتائی گئی کہ وہاں پہ آپ کو بکس ملیں گی, وہاں پہ ٹی وی ہوگا, انٹرنیٹ ہوگا, شاپنگ مال ہوں گے, کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوگی, کوئی دوست ہوں گے آپ کے. بہت سے لوگوں کے لیے دوست بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے میرے دوست جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایسی کوئی اور چیز ہمیں نہیں بتائی گئی. ہمارے یہاں صرف اب یہ الگ بات ہے کہ یہ مولویوں کا اپنا کیا دھرا ہے کہ انہوں نے اس میں سے کیا چیز نکال کے زیادہ پھیلائی ہے. بہت سی چیزیں یقیناً بتائی گئی ہوں گی, لیکن جو ہم سنتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عورت کو ہی فوکس کیا گیا ہے, عورت کو ہی بتایا گیا ہے. صرف یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہے, لگتا ہے 72 حوریں ہوں گی. اور جو مولویوں کے سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھیج بھی سکتی ہوں, میرے پاس ہے, میں نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لگایا بھی ہے کہ جی وہ آپ کو جو ہے 70 ملیں گی اور 100 آدمی جتنی طاقت ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو ایک طرف تو ہم یہ بتاتے ہیں, اور دوسری طرف ہم اپنی ہی عورتوں کو جو ہے چاہتے ہیں ساتھ پردوں میں رہیں, باہر نہ نکلیں. مطلب یہ ہپوکریسی جو ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر ہے, اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہے, اور میجورٹی میں ہے, اور سب میں نہیں ہے. مگر بہت سی اسلامک کنٹریز ایسی ہیں جو بڑی ماڈرن ہیں. آپ کی یو اے ای ہے, وہ ہو گئی, آپ کے یہ ایجپٹ ہو گیا, اور دوسری کئی کنٹریز ہیں جہاں پر اپنی مرضی سے عورتیں رہتی ہیں, اپنی مرضی سے ڈریسنگ کرتی ہیں, اور ان کے یہاں کرائم ریٹ بھی کم ہے. ہمارے ہاں جو ہے جتنا زیادہ ہم اس چیز کو روکتے ہیں, جتنا زیادہ ہم لوگوں کو آپس میں ملنے سے روکتے ہیں, اتنا زیادہ ہمارے ہاں اس طرح کی جو کسی کو ریپ کرنا یا وہ سارے کرائم بھی زیادہ ہیں. یہی چیز جو ہے وہ افغانستان میں ہے. میں جانتی ہوں میرے خیال ہے پولینڈ امبیسی کی سیکرٹری تھی, فرسٹ سیکرٹری, ابھی وہ جا چکی ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو جو ہے افغانستان میں ان کی پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ ہیرس کیا جا رہا تھا, اور ان کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ اس کی پوسٹ ختم ہونے والی تھی, ان کا خیال تھا کہ یہ نکل جائے گی, کچھ کر نہیں پائے گی. لیکن شی واز ویری اسٹرانگ, اور اس نے جو ہے پھر اس کے بعد کمپلین کر دی تھی وہاں پہ. مطلب ایک کوئی افغانی تھے اور دوسرے ایک امریکن, ایون امریکن آپ سمجھیں کہ فوجی تھے جس کے بارے میں اس نے کہا. تو ان کا خیال تھا کہ افغانستان جیسی کنٹری میں یا پاکستان جیسی کنٹری میں اگر اس طرح کے کوئی کیسز ہوتے ہیں تو اکثر عورت کا کیس کمزور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم افغانستان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی گرلز کرکٹ ٹیم بھی ہو سکتی ہے, لیکن شریعہ کے مطابق کرکٹ کیا ہوتی ہے وہ بتا دیں ذرا. کیا مطلب وہ چھکے چوکے نہیں لگا سکتی ہیں, یا رن نہیں بنا سکتی ہیں, کیا نہیں کر سکتی؟ چیمہ صاحب آپ خود جانتے ہیں, کچھ دن پہلے ایک کمرشل آیا تھا, اس میں اولمپک دکھایا تھا, اور ایک بچی تھی میرے خیال ہے 12-14 سال کی ہوگی, اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی, اور اس کو دکھایا تھا ریس میں حصہ لیتے ہوئے. تو یہاں سے اوریا مقبول جان اور یہ انصر عباسی جیسے لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں, اور لڑکیوں کو بگاڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور ادھر جا کر انہوں نے وہ کمرشل 2 دن کے اندر بند کر دیا. حالانکہ وہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا تھا. ہم اپنی بچیوں کو بتا رہے تھے کہ جی آپ اسپورٹس میں جا سکتی ہیں, آپ اولمپک تک پہنچ سکتی ہیں, جہاں بھارت سے کتنی لڑکیاں جاتی ہیں اور میڈل لے کر آتی ہیں. ہم تو ان کو پہنچنا ہی نہیں دیتے, میڈل تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو اس سے پہلے ہی ان کے پر کاٹ دیتے ہیں, اس سے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ اسلام میں نہیں ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے. کون سا اسلام؟ وہ جو 1400 سال پہلے اسلام تھا, وہ اگر وہی فالو کرنا ہے طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی, تو پھر انٹرنیٹ بھی استعمال نہ کریں, موبائل بھی استعمال نہ کریں, جہازوں میں بھی نہ سفر کریں, جائیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں عمرہ حج کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے ہر چیز جو کافروں نے بنائی ہے اس میں نہ جائیں. ویکسین کیوں لگواتے ہیں؟ ویکسین کے لیے فوراً بھاگتے ہیں, میڈیسن کے لیے فوراً بھاگتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ زیادہ تر میڈیسنز کے اندر الکوہول ہوتی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. نہ کھائیں, جائیں وہاں پہ جا کے جڑی بوٹیاں کوئی توڑ کے پتے چبا لیں, وہی طریقہ کرے. لیکن اگر آگے بڑھنا ہے ان کو, اگر انہیں باقی یہ چاہتے ہیں دنیا ان کی عزت کرے,
اور باقی دنیا ان کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کے پاسپورٹ دیکھ کے یا ان کا نام دیکھ کے صرف کہ یہ کوئی مسلمان ہے ان کو الگ لائن میں کھڑا کر دے. اگر یہ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہ ہو تو پھر ان کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا, ان کو اپنے دماغ سے یہ سارا گند جو بھرا ہوا ہے. اور ابھی تک مجھے تو یہ غوریہ مقبول جان, انصر عباسی جیسے لوگوں کے اوپر شدید غصہ آتا ہے پاکستان میں, جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں نے جو ہے ہمارے معاشرے کو اور خراب کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد افغانستان آ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑے سب سے چوڑے ہو کے یہ افغانستان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہی طالبان جن کو پچھلے 20 سال یہ مارتے رہے اور اب کہتے ہیں جی بڑے سیویلائزڈ ہو گئے. اگر یہ سیویلائزیشن ان کی, اگر یہ سیویلائزڈ ہوئے ہیں وہ, تو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا پھر جہالت کیا ہوتی ہے. ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ بیسیکلی ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں. ہمارے ملک کے اندر طالبان کی اتنی سمپتھی ہے کہ اگر کوئی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملہ کر بھی دے تو ہم لوگ, بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں انہوں نے کیا, ہم کسی اور پر ڈال دیں گے.